الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اس کا ترجمہ ہے ہم نے کوئی رسول اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ دیکھیے آج ہم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ محبت ایک چھپی ہوئی چیز ہے، مخفی چیز ہے، یہ نظر نہیں آتی۔ یہ نظر کیسے آئے گی؟ آثار اور علامت سے اس کا اندازہ ہوگا، دیکھا جائے گا کہ کس کو کس سے محبت ہے، اس کے ساتھ اس کا رابطہ اور تعلق کتنا ہے۔ جو لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہے تو ان کو اتباع سنت کی کسوٹی پر دیکھ لیا جائے، سب سچا اور جھوٹا معلوم ہو جائے گا۔ جو شخص جتنا اپنی محبت میں سچا ہوگا اتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آگے بڑھے گا۔ ایک سنت کے شوق سے تلاش کرنا اور اس کو عمل میں لانا یہ سعادت کی بات ہے، دونوں جہانوں کی سعادت ہے۔ ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اہتمام اور پابندی کے ساتھ عمل کرے، کبھی کیا اور کبھی نہ کیا ایسا نہیں ہے، اہتمام بھی ہو، پابندی بھی ہو اور شوق کے ساتھ عمل کرے۔ دوسرا مطلب اس میں یہ ہے کہ جستجو اور تلاش کر کے اپنی زندگی میں سنتوں کو لے آئیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گلدستہ سنت کے بیانات چل رہے ہیں اور ہم جستجو میں ہیں کہ ہمیں سنتوں کا علم ہو جائے اور جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھیں اور اسے اپنائیں۔ یاد رکھیے آج یہ موقع ہے، مرنے کے بعد قبر میں جانے کے بعد یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آج جو انسان اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ڈالے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اگر جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہیں تو دنیا میں سنتوں کو محبت کے ساتھ اپنا لیجئے۔ جب یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا، مہلت نکل جائے گی، پھر افسوس ہوگا۔ جمعہ کے دن کے بارے میں ایک بات اور بھی کرنی ہے۔ آج کل ایک نیا ٹرینڈ نکلا ہوا ہے۔ آج صبح بھی مجھے کئی میسیج آئے کہ جمعہ مبارک ہو۔ میں نے مفتی حضرت سے رابطہ کیا تو یہ بات معلوم ہوئی، آپ بھی مفتی صاحب سے معلوم کر سکتے ہیں اور اس میں کہیں غلطی ہو یا بہتری ہو تو مجھے بھی ضرور بتائیں۔ جمعہ یقیناً برکت والا دن ہے، مبارک دن ہے، لیکن یہ مبارک دن اس کے لیے ہے جو اس دن کو سنت کے مطابق بنائے۔ مثلا درود شریف کی کثرت، نماز جمعہ کے لیے جلدی جانا، سورۃ کہف تلاوت کرنا اور سنت کے مطابق لباس پہننا، عصر سے مغرب تک دعاؤں میں لگے رہنا، یہ جمعہ کے دن کی احکامات ہیں۔ جو اس پہ لگا ہوا ہے اس کے لیے تو مبارک ہے، لیکن اگر کوئی جمعہ کی نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے یا آخر وقت میں جا رہا ہے، سارا دن ٹی وی دیکھنے میں گزار دیا، گانے سننے میں گزار دیا، گپوں میں گزار دیا، تو بتلائے کہ اس نے جمعہ کی برکتوں سے کیا حصہ پایا۔ قرآن مجید مبارک کتاب ہے، گھر میں رکھا ہے مگر مہینوں سے نہیں کھولا، بتلائے کہ اس کی برکتوں سے کیا حصہ ملے گا۔ ایسے ہی جمعہ ایک مبارک دن ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ دونوں کا سردار ہے، لیکن یہ مبارک اس کے لیے ہوگا جو اس کی برکتوں کو لینے والا ہو۔ اب جہاں تک جمعہ مبارک کے پیغامات کی بات ہے
تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایسا نہیں کرتے تھے۔ جمعہ ان کی زندگی میں بھی آتا تھا مگر ان پیغامات کا ان سے ثبوت نہیں ملتا۔ مفتی صاحب نے بتایا کہ جمعہ کے مبارک دینے کی روایت تو نہیں ہے، البتہ آخرت کی یاد دلانا ہے، لہذا جمعہ مبارک کہنا خلاف سنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب سنت پر عمل کرنے پر ہے، اپنے شوق پر یا اپنے خیال پر عمل کرنے پر نہیں ہے۔ لباس سے متعلق جو احکامات تھے ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، اب تکیے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک تکیہ استعمال کرتا ہے، اس کا استعمال سنت ہے، بشرطے کہ ہم تکیے کو سنت سمجھ کر استعمال کریں۔ ہے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے دیکھا جو بائیں جانب تھا۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکیے سے دائیں جانب ٹیک لگا لیتے اور کبھی بائیں جانب۔ ٹیک لگانے کی دو صورتیں دائیں بائیں جائز ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، یعنی کوئی اپنے گھر میں تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے تو اس میں اتباع سنت کی نیت کر لے، اسے سنت کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزوں سے انکار نہیں کیا جاتا، نمبر 1 تکیہ، نمبر 2 تیل اور نمبر 3 ہے دودھ۔ اگر آپ کہیں مہمان بن کر جائیں اور کسی ساتھی نے آپ کو تکیہ پیش کر دیا تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے تیل سے مراد خوشبو ہے۔ بہرحال یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو بہت کامن ہیں، اگر کوئی کسی کو دے رہا ہو تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور ذرا بات کو کھولیں تو یہاں دودھ کا ذکر آتا ہے، چائے اور پیپسی کا ذکر نہیں آتا۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب بھی ہمارے گھر پر مہمان آئیں ہم اپنے گھروں میں اس رواج کو شروع کریں، یعنی انہیں دودھ پیش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے تھے اور بہت شوق سے پیتے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے زمانے میں یہ چیزیں بہت رائج۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دودھ سے بنی ہوئی چیزوں کا اپنے بچوں کو عادی بنائیں، گھروں میں اس کا اہتمام کریں۔ آج کل کی چیزوں میں کیمیکل ہوتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ، دودھ کی برکت سے اتباع سنت بھی نصیب ہوگی اور صحت بھی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کے تکیے استعمال فرمائے۔ ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں والے تکیے پر ٹیک لگائی تھی جس کا بھرا ہوا کھجور کا چھال سے تھا، یعنی اس وقت تکیوں کے اندر کھجور کی جو چھال وغیرہ ہوتی ہے اس سے بھر کر تکیے بنائے جاتے تھے۔ جیسے اگر چمڑے کا تکیہ ہوتا تو اس پر سے جانور کے بالوں کو صاف کر لیا جاتا تھا۔ ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ چمڑے کا تھا جس پر آپ آرام فرماتے، اس کا بھرا ہوا کھجور کی چھال سے تھا۔ عرب میں کھجور کی چھال آسانی سے مل جاتی تھی اور کم قیمت بھی ہوتی تھی۔ اگر کسی کو اللہ توفیق دے تو ایک لیدر کا یعنی چمڑے کا تکیہ بنائے۔ لوگ چمڑے کی جیکٹ تو بڑے شوق سے پہنتے ہیں، پرس بھی لے آتے ہیں، جوتے بھی چمڑے کے پہننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم چمڑے کا تکیہ بھی ہم بنا لیں گے تو اتباع سنت کی نیت سے تو یقیناً اس کا اجر ہمیں ضرور ملے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بھی رخصتی کے وقت تکیہ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چمڑے کا تکیہ دیا تھا۔ بیٹیوں کی رخصت کے وقت سامان دیتے ہیں، اگر ایک چمڑے کا تکیہ بھی اتباع سنت کی نیت سے رکھ دے، اس کو ذرا اچھا سا بنا لے، عمدہ غلاف چڑھا لے یعنی کور اس کے اوپر چڑھا دے تو بہت بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چمڑے کا تکیہ دیا تھا جس میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چمڑے کا تکیہ دیا تھا جس میں ازخر گھاس بھری ہوئی تھی۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز میں جو تکیہ دیا تھا وہ چمڑے کا تھا اور اس کا بھرا ہوا ازخر گھاس سے تھا، کھجور کی چھال سے بھی نہیں تھا۔ یعنی رخصتی میں بیٹی کو خود سے ضرورت کے درجے میں چیز دی ہے۔ بیٹی کو یہ نہیں کہا کہ تم نے دنیا کے عیش و آرام میں پڑنا ہے۔ آج کل تو بیٹیاں بھی اور مائیں بھی اور خود سسرال والے بھی جہیز کی بڑی بڑی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر کوئی والد اپنی خوشی سے اپنی استطاعت سے کوئی چیز اپنی بیٹی کو دے دے پھر تو کوئی اجر نہیں، لیکن اگر لڑکے والے جیسے کہ دلہے والے ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں یہ چاہیے اور وہ چاہیے تو ان کے لیے مانگنا شرعی جائز گناہ ہوگا۔ آج ہم میں سے ہر آدمی اس فکر میں تو ہے کہ حرام غذا کے بارے میں پتہ لگے، کیونکہ حلال بسکٹ کھانا ہے، حلال چاکلیٹ کھانا ہے، چیزیں حلال کھانی ہے تو کمائی بھی حلال ہو۔ آج کل حلال کمائی کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ اب جہیز کا مطالبہ کرنا کس نے کہہ دیا کہ حلال ہے؟ اسی طرح بہنوں کو حصہ نہ دینا، عورتوں کو حصہ نہ دینا، یہ بھی تو حلال نہیں ہے۔ ہم ہر چیز کو سنت کے طرف لانے کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی کے لیے اگر چاہتے تو اللہ سے دعا کرتے، حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے تکیے لا سکتے تھے۔ دنیا بھر کا جہیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنی بیٹی کو دیا وہ ان کی ضرورت کے تحت دیا۔ اب اگر باپ محبت سے ضرورت کے مطابق کوئی چیز دے تو بہت مناسب ہے، لیکن اس کے اندر دکھاوا کی جائے۔ آج سب کو بلانا ہے، سب کو دکھلانا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو کیا کچھ دے رہا ہوں، تو یہ سب ریاکاری ہے، اور اس ریاکاری کی وجہ سے باپ کو لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی گناہ ہوتا ہے۔ بچی کو بھی چاہیے کہ ضرورت کی چیز سے زیادہ نہ مانگے، باپ کو بھی چاہیے کہ ضرورت کی چیزوں کا اہتمام کریں۔ بعض لوگ ٹی وی دیتے ہیں کہ یہ ضرورت کی چیز ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹی وی دینے کا مطلب تو گناہ کا راستہ کھولنا ہے۔ خلاصہ یہ کہ سسرال والوں کو ڈیمانڈ کرنا، مانگنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جو تکیہ دیا تھا اس کے اندر روئی نہیں بھری، سادہ ازخرنامی گھاس بھروائی۔ اس میں امت کے لیے پیغام ہے کہ دنیا ایک گزرگاہ ہے۔ اس پیغام کے ساتھ بیٹی کو رخصت کیا۔ عمدہ اور قیمتی سامان تو آخرت کے بعد والی زندگی میں ملے گا۔ جتنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دن رات خود کو تھکایا ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے ویسا معاملہ فرمائیں گے اور اسے ابدی رحمتیں، یعنی ہمیشہ کی رحمتیں، کبھی ختم نہ ہونے والی رحمتیں، چیزیں و سکون عطا فرمائیں گے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے وقت بھی تکیے کا استعمال فرماتے۔